بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، آج ہم جو سٹوری کور کریں گے وہ سورہ الکہف کی تیسری سٹوری ہے، یعنی کہ اس سٹوری میں جو شخصیت ہے وہ ہماری بہت جانی پہچانی شخصیت ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار کیا گیا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہی اسٹوری ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس اسٹوری میں ایک کردار اور ہے، یعنی کہ ایک خاص شخصیت اور ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب علم عطا کیا تھا، جن کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ دس اسٹوری از اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ الخضر۔ یہ جو اسٹوری ہے یہ ہے ٹرائل آف نالج، یعنی کہ علم کی آزمائش۔ چلیے تو اس اسٹوری کی شروعات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا گیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال پر جواب دیا کہ میں ہوں سب سے زیادہ علم والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگنے لگا تھا کہ موجودہ وقت میں سب سے زیادہ علم انہی کے پاس ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جا کر ایک ایسے انسان کو ڈھونڈے جن کا نام خضر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی خاص نشانیاں، اس جگہ کا نام بھی بتا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی جن کا نام یوشع ابن نون تھا یہ سفر طے کیا۔ اس سفر کے دوران یوشع ابن نون جو ان کے ساتھی تھے ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچاؤں تب تک ہٹوں گا نہیں۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ کچھ بھی کر کے اس جگہ تک پہنچیں گے اور خضر علیہ السلام سے ملیں گے۔ وہ جگہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مجمع بحرین ہے۔ جب انہوں نے کافی لمبا سفر طے کر لیا تب انہیں تھکان ہوئی، اور اس تھکان کے چلتے انہوں نے ایک پتھر کے پاس آرام کیا۔ انہوں نے کہا اپنے ساتھی سے کہ وہ ان کے لیے کھانا لے آئے، اب انہیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اب اس پر ان کے ساتھی نے انہیں جواب دیا کہ ہم نے جب پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور اس مچھلی نے بڑی عجیب طریقے سے اپنا راستہ اس نہر میں جانے کے لیے بنا لیا۔ اس بات کا ذکر کرنا شیطان نے مجھے بلا دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جسے ہم کھوج رہے تھے۔ تب وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ گئے۔ تبھی راستے میں انہیں ایک انسان ملا جو کہ خضر علیہ السلام تھی۔ تب وہیں پہ انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں۔ خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، جو بات تمہیں معلوم ہی نہ ہو اس پہ صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیے گا، اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے، میں اسی شرط پہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا کہ تم مجھ سے کوئی بھی بات نہیں پوچھو گے جب تک میں اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا اور وہ راستے کی اور نکل پڑے۔ راستے میں ایک کشتی ملی، کشتی میں سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ندی کو پار کیا، اور ندی کو پار کرتے ہی خضر علیہ السلام نے اس بوٹ سے اس کی ایک تختی کو نکال دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی، اور ان سے پوچھ بیٹھے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ چاہتے ہیں اس سواری میں سوار ہونے والے لوگ ڈوب جائیں؟ یہ تو بڑی آپ نے عجیب بات کی۔ تب خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم ایسا سب نہیں کر سکو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات پر معذرت کی اور ان سے معافی مانگ کر ان سے کہا کہ انہیں ایک موقع اور دے دیں۔ پھر وہ آگے بڑھے، وہ ایک لڑکا ملا جو کہ بالغ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے وہیں پر قتل کر دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی، اور انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے بے گناہ شخص کو بنا کسی گناہ کے مار دیا، یہ تو آپ نے بہت بری بات کی۔ تب خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر دوبارہ معافی مانگی کہ ایک بار لاسٹ بار مجھے آپ معاف کر دیجئے، اس کے بعد میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں پوچھوں گا، اور اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ اس کے بعد انہوں نے آگے کا سفر طے کیا۔ جب وہ دونوں اس گاؤں میں پہنچے تو ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن ان گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے کی والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کی مرمت کر کے اس کو بالکل سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ان سے معاوضہ لے لیتے تاکہ کھانے کا کام چل سکتا، لیکن خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب تم میں اور مجھ میں الگاو ہے، یعنی کہ اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے،
اور خضر علیہ السلام نے ان کو انہی ساری باتوں کا جن کا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا جواب دیا کہ میں تمہیں ان تینوں باتوں کا وید بتا دیتا ہوں جس پر تم بول اٹھے تھے، یعنی کہ جس پر تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ اب پہلا سوال یہی تھا، وہ جو کشتی تھی اس کشتی کو خضر علیہ السلام نے عیبدار کیوں کر دیا تھا؟ تب خضر علیہ السلام نے اس پہلی بات کا جواب دیا کہ جو لوگ تھے بہت غریب لوگ تھے اور ان کا گزارا اس کشتی کو چلا کر ہی چلتا تھا۔ وہاں پر سامبھی کی طرف ایک راجہ رہتا تھا جو ان کی اچھی کشتی ہوتی تھی سب کو چھین لیتا تھا۔ تب خضر علیہ السلام نے سوچا کہ ان کشتیوں کو عیبدار بنا لے تاکہ وہ اس کو غضب نہ کر سکے۔ جو دوسرا سوال جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تھا اس بالغ لڑکے کا تاج جس کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا۔ اب خضر علیہ السلام نے اس بات کے جواب میں کہا کہ یہ جو لڑکا تھا یہ مومن نہیں تھا، یعنی کہ ایک اچھا انسان نہیں تھا، لیکن اس کے جو ماں باپ تھے وہ بہت زیادہ مومن تھے۔ انہیں ڈر ہوا کہ بڑا ہو کر کہیں اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ پھنسا دے، نہ ان کو بہکا دے، اس لیے خضر علیہ السلام نے اس کو مار ڈالا تاکہ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کی جگہ ان کو اور کوئی بہتر یعنی کہ ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو محبت میں بھی بہت زیادہ قریب ہو۔ تو تیسرے قصہ تھا ان گاؤں والوں کا جہاں پر خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کی تھی۔ اس کے جواب میں خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 غریب یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نیچے ان کو خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، وہ دونوں شہر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب وہ اپنی صحیح عمر کو پہنچ جائے تب وہ اپنا خزانہ نکال لے، لیکن اگر وہ دیوار گر جاتی تو شاید وہ خزانہ گاؤں والوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا، تب وہ ان لڑکوں سے چھن جاتا۔ اب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہ سکے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو تینوں باتیں میں نے کی ہیں یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو ان کے پاس آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انہوں نے یہ کام کیے ہیں، اور یہ وہی باتیں تھیں جن پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے۔ اس واقعے کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے یہی پایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ گمان تھا کہ وہ نبی ہے، اس لیے سب سے زیادہ علم بھی انہی کے پاس ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو اتنا زیادہ علم عطا فرمایا تھا جو کہ ایک نبی نہیں تھے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ تو ویورز، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کے ساتھ کیوں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بالکل کلیئر کر دی کہ اس وقت جو سب سے زیادہ علم تھا وہ خضر علیہ السلام کے پاس تھا، کو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو ایز اے گفٹ دیا تھا، یعنی ایک نعمت کے روپ میں دیا تھا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ ایک فرشتے تھے یا کوئی ایک انسان تھے یا کوئی جن تھے، لیکن جو بھی ہے یہ بات ضرور طے ہے کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی تھی جیسے جنوں کی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاید آج بھی زندہ ہے اور حج کرنے ہر بار جاتی ہے۔ آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نیکسٹ سٹوری کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیے گا۔ میں لاسٹ فرائیڈے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی کچھ ایشوز کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ فرائیڈے کو ہم چوتھی یعنی کہ 4th سٹوری جو کہ لاسٹ سٹوری ہے سورہ الکہف کی وہ کور کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سبھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔